بہت خوب بہت خوب زمان ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں رحمت للعالمین بے قسم پاس بن کے آئے بے پسند پاس بن کے آئے بے چاریاں دے چارہ بن کے آئے بے سہاریاں دے سہارا بن کے آئے غریباں دے ملجا بن کے آئے یتیماں دے بابا بن کے آئے بیٹیاں نو حق دین والے آئے غریب پروری کرن والے آئے جدا پار چکن والا کوئی نہیں اودا پار جان والے محبوب آئے زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں ایک منظر حسیت ویلیاں میں ایک منظر قیامت والے دن ہوئے گا بلکہ منظر میدان معاشر بھی دیکھے گا کرے گا یہ حشر بھی نظارہ بنے گے مشکل میں کو سہارا کرے گا یہ حشر بھی نظارہ بنے گے مشکل میں وہ سہارا پھر بتانے معاشرتی دیکھے گا کریں گے صبر انتظار ان کا کریں گے صبر انتظار ان کا پھر آواز آئے گی گناہ گاروں وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں حضرت ہے گل میں اپنے واسطے کرن لگا تھوڑی طبیعت ہوئی تسی اپنے واسطے آپ کر لے آجے یہ میں اپنے واسطے لگا گل کرن سنو گل میں کی دیئے بروز معاشر وقت پرسش مجھے جو دیکھا تو فرشتے بولے بروز معاشر وقت پرسش مجھے جو دیکھا تو فرشتے بولے اے رضوی ادھر کھڑے کر رہے ہو تم کیا تمہیں تو آقا ادھر کھڑے کر رہے ہو تم کیا تمہیں تو آقا جدوں جا کے میں بیٹھاں گا پھر منظر میری آنکھاں دے سامنے کی ہوئے وہ سب کی بگڑی ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت خوب بہت خوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ منورہ مطہرہ
مقدسہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد انتہائی معزز محترم محتشم علماء ذیشان ثنا خان حضرات مہمانان کرام قدر اور میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی مقدس منور اور مطہر نورانی روحانی ایمانی بلکہ میں کہہ سکتا کہ وجدانی عرفانی حقانی اور ایقانی محفل دعا کے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند القابات مقدسہ ذکر کرنا چاہنا۔ میری اپنی طبیعت ہے کہ ہر لقب اتے تسی دیوانہ وار سبحان اللہ آج دی مقدس محفل پاک تاجدار مدینہ تاجدار مدینہ رخت قلب و سینہ احمد مختار صدر بزم کائنات مصدر کائنات مخزن کائنات مرکز کائنات محور کائنات وجہ تخلیق کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات محبوب کائنات مطلوب کائنات مقصود کائنات تاجدار کائنات موسم کائنات سبحان اللہ فرماؤ جی موسم کائنات رحمت کائنات بلکہ موقدی مقام اصل کائنات اصل کائنات النبی الامی اصل کائنات جنہیں میں کمال ذکر کیتے نا ہر لقب ہوتے ایک ایک تقریر ہے اب ایک لوگ کنیاں تقریرہ ہوں اینے جمعے گزر سکتے ہیں نالکہ بات ہے کتنے جمعے گزر سکتے ہیں کتنے مہینے گزر دے تے اساں موک جانا ہے یار دا ذکر نہیں ہوگا منبع فیض و برکات فخر موجودہ حضور احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز اندر ہدیہ نیاز پیش کرنے واسطے منعقد کیتا گیا ہے۔ جنہ دوستاں نے محنت کی تھی محفل میں ترتیب کیتا حصہ شامل کیتا میرا قریب رب میرے تمام دوست احباب کے عزت اندر جان اندر اولاد اندر کاروبار اندر عمر اندر صحت اندر زمینہ اندر دکانہ اندر بلکہ دسترخانہ اندر اپنی شیان شان بے پناہ مرتبہ اور حسنہ نصیب فرمائے۔ میں جو مسجد کے اندر داخل ہویا بڑی خوبصورت نعت شریف میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا کر رہے ہیں۔ یہ نام ہے تو محمد یعقوب قلندری بڑی سونی نعت شریف پڑھ رہے ہیں۔
مینوں اللہ توفیق دیتی میں بھی ایک نعت شریف پڑھی ماشاءاللہ لیکن انہوں نے پڑھے کلام وچ میرے پڑھے کلام وچ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اتنے کر کے اینج ہوندا تے بہتر سی اتوں اس طرح ہوندا تے زیادہ مناسب سی کوئی کہہ سکتا ہے لیکن جڑی نعت شریف ہوں میں لگا نا سنان سبحان اللہ یہ نعت وہ ہے جڑی اللہ نے قرآن پاک وچ نازل فرمائی ہے میں تین نعتاں تانوں سنائیاں ایک جڑی قرآن پاک وچ ایک جڑی مسلم شریف اندر ہے تے ایک جڑی بخاری شریف نہ سجے جانا تے نہ کھبے جانا سیدھیاں سیدھیاں ٹرنا تے اپنے وقت اندر گڈی نو کھلارنا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مزہ بڑا ہوگا پڑھنا کدی کدی دیوانے لگتے کدی کدی ان کے جڑے چپ کر کے بیٹھے وہ بھی دیوانے ہیں لیکن وہ کسی اور سوچ میں دیوانے ہوندے ہیں لیکن تسی گوش پر آواز دیوانے ہیں سبحان اللہ قسمت نہیں بے شک اللہ تواڈے عشق نو قبول کرے آمین تواڈیاں محبتاں نو قبول کرے آمین تو پھر ساڈا بھی دل کردا ہوندا یار جتھے جاگن والے بیٹھے نا اوتھے اسی بھی جا کے ماشاءاللہ سبحان اللہ میرے کئی نام لاؤندے اسی کہنے یار کہڑے بڑے 10 منٹ ہون تے جائیں اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب کرے فرمایا قل اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شان تیری ہے عظمت تیری ہے مقام تیرا ہے مرتبہ تیرا ہے علوف مرتبہ تیری ہے تے سونیا اعلان بھی آپ ہی کر جیڑی زبان نال میری توحید دا اعلان کیتا ہے نا سونیا بے شک بے شک قل هو اللہ احد اس سے زبان نال اپنی عظمت دا بھی اعلان کر تاکہ کائنات نو سمجھ آوے توحید بھی او جڑی میرے محبوب دی رائی منی جائے بے شک بے شک عظمت بھی ہو جڑی میرے یار کی زبان کے اعتبار کر کے بنی جائے کیا بات خانہ ساز کچھ نہیں نالے میں ویکھاں میرے یار کی زبان تے کیڑا اعتبار کرتا ہے تے کیڑا نہیں کرتا مول نہیں پا چھڑیا رب فرمایا قل کریم خود بھی فرما دے گا تے سب مننا ہے اسا مننے نہ لیکن رب نے فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان میں جواب خود اعلان کرو ترجمہ حضور سیدی رحمت اللہ علیہ اعلان کرو یا ایوہ الناس اے انسانوں اے لوگوں انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں تسا سارے اللہ دا رسول بن کے آیا اس نعت شریف وچ پہلا نقطہ تین نقطے میں دسنے اس نعت شریف تے اے قرآنی نعت تے ماشاءاللہ پہلا نقطہ اعلان کروان کی ضرورت کیوں پئی ایسے اعلان دی ضرورت ہے کیوں اللہ نے اعلان کروایا کیوں اس واسطے کروایا تاکہ لوگوں نو محبوب دی عظمت دا پتہ لگے واہ بے شک کہ میرے محبوب دی شان کی میں تھوڑا جہا راز کو پردہ اٹھا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرو انی رسول اللہ علیکم جمیعا اے لوگوں میں تسا سارے اللہ دا رسول بن کے آیا محبوب تیرے تو پہلے جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے
جتنے پیغمبر آئے جملہ ذرا سمجھا جی وہ سارے دے سارے سارے وال نہیں آئے وہ سارے دے سارے وال نہیں آئے بلکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے رسول خاص قوم والا آئے خاص خطے والا آئے خاص علاقے والا آئے خاص قبیلے والا آئے خاص خاندان والا آئے لیکن جنہوں والی آئی تیری میں قانون بدل دیتا ہے میں دستور بدل دیتا ہے میں انداز بدل دیتا ہے پھر میں سنیا اپنی زبان سہجے ترجمان وچو اعلان کرو یا ایھا الناس اے لوگو انی رسول اللہ الیکم قوم جمیعا اے لوگو اے انسانو میں تساں سارے اللہ کا رسول بن کے آیا ایک قوم کا رسول بن کے نہیں آیا ایک خطے کا رسول بن کے نہیں آیا ایک علاقے کا رسول بن کے نہیں آیا ایک خاندان کا رسول بن کے نہیں آیا بلکہ میں صرف مشرق و مغرب شمال و جنوب والے کا رسول بن کے نہیں آیا بلکہ فرمایا اے لوگو میں تساں سارے والے اللہ کا رسول بن کے آیا قبول ہے کہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد جملہ سن لو سارا ڈیٹا کور ہو جائے گا جنہاں میں عرض کی ہے ماشاءاللہ قیامت تک یہ قیامت تک جو آخری بچہ پیدا ہوگا قیامت تک جو آخری بچی پیدا ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بھی اللہ کے رسول بن کے تجلیل بنائے کیوں اور نبی تے ہونا کوئی اور رسول تے آنا کوئی نہیں اکئی بیلی آندے ایک نہ تجھے ملاد بنا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا میں کہ سوچ کے دسی یہ نہ کہ میں کہوں میں کہوں تو تم کہوں صرف اپنے ضمیر کو فیصلہ کر کے دس یہ زمانہ ہون کی دے اے زمانہ کی دے بے شک شریعت کی دی قانون کی دے دستور کی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ زمانہ آج بھی ہونا ہے فورنی نبی کو اور رسول نہیں کو ہونا کیا تک آخری بچہ اور بچی جنہ پیدا ہوئے گا بچی پیدا ہوئے گی اونا والدی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن کے آئے تھے اس عظمت نو کور کریے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ ہے جو عظمت ہے نا جتنا میں پہلا دسی انہوں کور کریے قادر ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت کشتہ عشق رسالت سبحان اللہ کوئی نہیں پتا اللہ حضرت کون ہے کوئی نہیں پتا پتا ہے مولانا امام الشاہ احمد رضا خان محدث بریلی فاضل بریلی فاضل بریلی نہیں فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی اللہ اپنے مزار پر انوار دے لا تعداد رحمتہ نرزول فرمائے ترجمانی جڑی آپ نے کی تھی وہ آپ کا حصہ ہے بے شک بے شک سارے نبیوں کا مقام آئے
سارے رسولوں کا مقام آ رہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ علیہ السلام تک جتنے نبی بھیجے نے جتنے رسول بھیجے نے نعمت و سلام سارے اللہ نے معجزات عطا کی تھے کمالات عطا کی تھے عزتیں عطا کی دیا شانیں عطا کی دیا شوق عطا فرمایا مقام و مرتبہ مقام تو حاصل عطا فرمائے حیات نبوت عطا فرمایا سارے نبیوں کا مقام اپنی بر حقیقت ہے ساڈا تے نظریہ ہے لا نفرق بین احد من رسول کسی نبی رسول تے ایمان لے آنا اسی بالکل فرق نہیں کرتے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ سارے رسول نبیوں تے ساڈا ایمان ہے لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر نبی دا مقام ہے ہر رسول دا مقام ہے لیکن وہ خاص قبیلیاں والا ہے خاص خطیاں والا ہے خاص علاقیاں والا ہے خاص قوماں والا ہے خاص خانداناں والا ہے پر ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے ترجمانی میرے امام نے کی دی ہے فرماتے ہیں سونیا تہاڈی کیا شان ہے تہاڈی کیا عظمت ہے ملک کون ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے امام فرماتے ہیں ملک کو تاجدار ملک کون میں انبیاء تاجدار تاجداروں آیا تھا ہمارا نبی تاجداروں آیا تھا ہمارا نبی تاجداروں آیا تھا ہمارا نبی کوئی برپار دینا دے بڑی بڑی سارے دیوانے دینے کے کہنا ہے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے اولا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے اپنا سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے مالیے دو جہاں تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا میرے امام نے عقیدہ و تاقیدہ جڑا قرآن پاک والا ہے میرے امام نے عقیدہ و تاقیدہ جڑا حدیث پاک والا ہے صحابہ والا ہے اہل بیت والا ہے جمہور تاقیدہ ہے فرماتے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے سب رسول
میں کہا تیرا بھی خیال ہے تیری کدی وفات بھی منا لیا کرو کیوں نہیں منا دے میں کہا تیرے میں سچی کا دسنا سی وفات کیوں نہیں منا دے میں کہا سچی کا دے کیوں ہوش سنبھالے آئے آج کی رات تک عجب ملاد میں بھی دے دے اجے اسی ملاد تو فارغ نہیں ہوئے میرا تیرا وعدہ ہے جو تیرے ملاد تو فارغ ہو گئے پھر اسی وفات بھی منا کیا بات کیا بات تو امید ہے میں زندگی دے آخری سال تک ملاد ہی منانا امید ہے اللہ کی رحمت ہے امید ہے ساجنا نسلہ کی انشاءاللہ صبح قیامت تک ملاد ہی منانا میں کہ مولوی جی اور تو گل کر لگے میں کہ گل تو صرف نہیں لگا کرن وفاتاں وہ منان جنہاں دا نبی مر کے مٹی چ مل گیا ہے ساڈے آقا پہلا بھی زندہ سن ساڈی سرکار اج بھی زندہ ہے پہلا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ دا ترجمہ سنو تے پھر اس تے میں عبارت سنانا ترجمہ میرے امام نے کیا ہے فرماتے ہیں کیا خبر میرا دل کردہ عقیدے دی گل پختہ کر کے پیش کر کے پیش کرا کتاب لگائے المدخل امام ابن الحاج رحمت اللہ تعالی دو جلدہ کی پھرولی چھپی کتاب ہے اس کے اندر عبارت موجود ہے کتاب لگائے المحب الدنیا امام قسطلانی شارع بخاری رحمت اللہ تعالی کتنا جلدانی پھرولی قرآن کی کتاب ہے تیری کتاب کا حوالہ ہے سلطانی شریف بارہ جلدانی کتاب پھرولی قرآن کی چھپی ہوئی انہاں کتنا کتاب آئے الانوار المحمدیہ امام یوسف اسماعیل بہانی رحمت اللہ علیہ جمع کتابہ میں ایک عبارت موجود ہے پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے سوائے چند شر پسند لوگ نظر کر کے ساری امت کا فیصلہ ہے لا فرق بین موتہ و حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ لازہارہم و خاطرہم و انشاءتہم و طلوعہم ذالک جلیل انہ لا خفا بہ عبارت میں پیش کر دی ہے وہ کلمہ پامورا سادہ یا سن لو یہ مطلب ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مزار پرنوار دی
پتا کی شاہ کتاباں دے والے میرے ذہن چ نے قانون ہے دنیا تے رہ کے ایک لمحے واسطے جبریل علیہ السلام کچھ نہ کلام کر رہے یا کوئی جبریل علیہ السلام نہ کلام کر رہے تے نہ زمین دا جسم کھاندی جے تے جے او دی ڈیڈ باڈی زمین دے اوپر بھی رہے نا تے درندے دا جسم نہیں کھا سکتے. کیا بات درندے دا جسم نہیں کھا سکتے. جیڑا ایک لمحے واسطے کلام کرے وہ یہ شان ہے جدی بارگاہ جبریل علیہ السلام 24,000 بری آئے تھے. بولو تو صحیح. اور جدی بارگاہ کے اندر سیدنا جبریل علیہ السلام 24,000 مرتبہ آتے رہے ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا. بے شک. کیا بات. اچھا انہیں دسو جدوں بندہ مومن کی روح نکلتی ہے کتنے جاتی ہے؟ بندہ مومن کی روح اعلیٰ علیین کتنے جاتی ہے؟ اعلیٰ علیین اعلیٰ علیین اعلیٰ یا جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم انور اعلیٰ ہے. اسی لیے جس جگہ پہ آج قبر انور ہے وہ حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کے ساتھ ایسے زمین کا وہ حصہ اس حصے کا مقام عرش نال والا ہے. کیا بات کعبۃ اللہ نال والا ہے. میں نہیں آندا پیا فتاوی رضویہ پڑھ لو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ بھی لکھیا ہے. اس تو علاوہ امام ابن عقیل حنبلی رحمت اللہ علیہ بھی لکھیا ہے اور علامہ ابن قیم علامہ ابن تیمیہ نے بہت بڑا شاگرد انہوں نے لکھیا ہے وہ کنیا کتاب موجود ہے زمین کا حصہ جس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ دا مقام ساری کائنات کی بات ہے. بے شک. اللہ نہ رویا ہے عرش خدا نہ رویا ہے. بے شک. تے جدو روح مبارکہ قبض کی گئی اللہ اکبر تے پوچھیا ہونا اسرائیل علیہ السلام نے یا اللہ یہ روح مبارکہ ہے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین رکھنا کتنے بے شک کتنے رکھیے اس طرح کی روح ہے ہی نہیں رکھیے کتنے کوئی ایسی عظمت والی جگہ ہوئے تے رکھیے. رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا اسرائیل جتوں لے آندیا اوتھے ہی رکھیا. اس کا ٹھکانہ جس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا بعد میں بھی اس کا ٹھکانہ جس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وفاقہ مناؤ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کرام تشریف فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو نہیں کھا سکتے. بس اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے. بڑا یہ نہ کافی. دوسرا نقطہ اس آیت کریمہ اس نعت شریف میں دوسرا نقطہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ان تھوڑا جانا اگے نالوں میں زیادہ بیدار ہونا ہے کیونکہ مسئلہ آ گیا ہے ختم نبوت. کیونکہ مسئلہ ہی ایسا ہے یہ دیتے اتنا کچھ جاگنا پہنتا ہے کہ نیندر پاؤندی ہوئی ہے. سنو ایسی آیت ہے نا
ختم نبوت تے بڑی وڈی دلیل ہے. بے شک آیت کریمہ ایسے ہی ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اے آیت کریمہ ہی صرف ختم نبوت دلیل نہیں بلکہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے ختم نبوت بڑی بڑی دلیل ہے. راستہ پردہ اٹھاؤ دلیل بنتی کس طرح. میں پہلے عرض کیتا ہے میری آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے وہ خاص قوم والا ہے قبیلیاں والا ہے خطیاں والا ہے علاقیاں والا ہے خاندان والا ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوتا اگر کوئی رسول ہونا ہوتا یہ یقینی بات ہے میرے بڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی خاص قوم کے رسول بن گیا ہوتے خاص قوم کے رسول بن گیا ہوتے خاص قبیلے کے رسول بن گیا ہوتے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاص قوم وال نہیں آئے خاص خطے وال نہیں آئے خاص علاقے وال نہیں آئے خاص قبیلے وال نہیں آئے خاص خاندان وال نہیں آئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمازاں دے گاجر والیا دوہا دے چہرے والیا رہدیاں زلفاں والیا آمین دے انگلاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گولے کوئی اتھا والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان فیض ترجمان وچوں اپنی عظمت کا اعلان کر یا اللہ کی اعلان کرا فرمایا سونے اعلان کر کلی یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. سونے اعلان کر میں ایک قوم وال نہیں آیا ایک علاقے وال نہیں آیا بلکہ اے لوگو میں تساں سارے وال اللہ کا رسول بن کے آیا. ثابت ہویا پہلے جتنے نبی نے انہوں نے سر پہ ختم نبوت کا تاج نہیں لیکن اللہ نے جنہیں سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا ہے انہوں قیامت کا دور والے سارے انسان والے مبعوث فرمایا. بے شک پھر میرا دل ترجمہ اللہ سے امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ فرمانے نے کیا بات ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی فتح ہے نبوت پہ بے حد گرو ختم کون رسالت حدیث سنو مستدرک امام حاکم کی روایت مشکات اندر بھی موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ارباب بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عند اللہ خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ وسأخبرکم باول امر انا دعوت ابی ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورویا امی التي رأت حینا ودعتنی او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا میں ادوں بھی اپنے سر تے ختم نبوت کا تاج سجایا سی جدو آدم علیہ السلام دا خمیر بھی اجے تیار نہیں ہویا. کیا بات کیا بات. ایک حدیث اور سن لو. میری آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سواس نے فرمایا کائنات والے اصول و شک نہ کریں آگے ان رسالت والنبوت قدل قطعات فلا رسول باقی ولا نبی اور قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں کر کے نبوت کا دروازہ بند کر دیتا ہے میں بھیج کے رسالت کا دروازہ بند کر دیتا ہے. والے ہو یہ تک سنتے ان کے بعد نہ رسول آ سکتا ہے میرے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد
تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد بڑی تیزی میں گزرتا گیا میں تیسرا نقطہ شروع کریں ماشاءاللہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا سبحان اللہ رضوی صاحب میں کہ جی فرماؤ اتنے لفظ الناس اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی طرف رسول بن گیا ہے مطلب کہ ایک تو پھر دسو جنہ دا رسول کون ہے اللہ اکبر یہ تو انسانوں کا رسول بن گیا ہے فرشتہ کا رسول کون سوال میرے لیے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ سوال میں ہے نا جواب ہی اپنی کیا بات ہے کیا بات اللہ اکبر پھر جنہ دا فرشتیاں دا حوراں دا غلمان دا رسول کون ہے میں کہ جواب میں نہیں دیتا جواب اس اصلی کو لے کے دینا جنہ دا میں بھی کلمہ پڑھیا جنہ دا تساں بھی کلمہ پڑھیا آوے جی جواب ہے جی مسلم شریف والی نعت جڑی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نعت آپ صحابہ دے سامنے پیش کی تھی صحابہ آ میری شان جے اسی شانہ بیان کے آتے ہیں ساری کہا کے نہیں شان بیان کی تھی مطلب نالوں بھی ادا کری پیا ہے کہیں تے فتح جردی کو کیا جڑی شان میرے آقا صلی اللہ آپ سنائیے نا تسی حیران ہو جاؤ جی میں بخاری شریف والی نعت لگا پڑھا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بالصدق میرے اللہ تعالیٰ نے منو 6 شانہ عطا کی دیا ہے وہ شانہ میرے اللہ نے منو عطا کر کے باقیاں ہوتے منو فضیلت عطا کی دی ہے بلند مرتبہ عطا کی ہے بلند رتبہ عطا کی ہے آسان دے کاجل والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ شانہ کیڑیاں ہیں چوتھی شان میرے اس موضوع کے مطابق اس نقطے کے مطابق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً کائنات والے ہو میرے اللہ نے میں صرف انسانوں کا رسول بنا کے نہیں کریا بلکہ میرے اللہ نے میں اپنی ساری مخلوقات پر اپنا رسول بنا کے کریا ان کو شک تے نہیں رہ گیا نہیں میں اپنا جواب دیتا تو شک ہی شک تے جواب دیتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پھیلے تو جوان جو جنہاں دے بارے میں اکثر آنا ہونا وہ ساڑھے نبی دی زبان سچے واسطے قرآن میرے نبی دی سچے واسطے قرآن میرے نبی
اس موضوع تے نہیں لیکن ہے شان مصطفیٰ زیادہ سارے موضوع سنو ذرا سواد لے آئے آنے نے رب آپے کیا جبریل تم جا میراشی دی رات رب آپے کیا جبریل تم جا مطلے دے اندر لکھتے ہیں آندے رہے ان لوگوں میرا نبی رسول دل نظارے کھولو نہیں دل نبی دے نظارے خوش ہو جائے رچے بھی میں جو بھی سا ہو جائے رچے بھی میں وہ سونا ہے ہو گیا چاچے بھی چلا پیدائی نہیں سونا ہے ہو گیا نہیں سونا ہے ہو گیا چندے بنا لو چندے بھرو جوان اپنے آپ بازوانے پھر بڑے آجے نشانہ بے کو مدینہ منورہ حاضریاں ہو رہی ہیں روحانی کفیات کرنا ہو رہی ہیں دل نبی کے نظارے کھولو رچداری نہیں دل نبی کے نظارے کھولو رچداری نبی کے نظارے کھولو رچداری سونا ہے ہو جیا جگ بیچ لبدائی نہیں سونا ہے ہو جیا جگ بیچ لبدائی میرے آجائی نام ربیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سے کوئی کر کے کعبہ اللہ دی ساری مخلوق وال میں رسول بنا کے چلیا گیا ہے کٹو اللہ دی مخلوق کیڑی شے پار کر سکتے ہو کیا بات جو نا اللہ دی مخلوقات وچوں جویں کوئی شے پار نہیں خارج نہیں ایویں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دے عامہ وچوں کوئی شے خارج نہیں نہ سمجھ آوے تے کسی ویلے چند نال گلاں کرے آجے باہر سین چ لیٹے آجے چند چڑھیا ہوئے 14 راہ کا چمکدا ہوئے تے پوچھیا جے چنا دو ٹکڑے کیوں ہویا سی وہ سورجا تو واپس کیوں آیا سی وہ بدلو پورے 8 دن مدینے انہاں دے بلان کے کیوں آئے ہو بڑے کیوں 8 دن پورے متواتر بارش کیوں دیتی ہے جے کوئی نہیں کہ کسی درخت نو پوچھ لیا ہے اسی صدیے تے ہوندا نہیں جدوں یار بلا کے جڑاں کھیت پتہ لگے گا اور سن کوئی گل خلق کا ساری مخلوقات والا اللہ دے رسول بن کے آئے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتی تو خامسن لم یوتہن احد قبلی اللہ 5 شانہ منو دیتیاں نے جڑیاں میرے تو پہلا اللہ نے کسے نو عطا نہیں فرمائی زور نہیں لانا میں دیگو جائے کہ نات سی رکھا تو سنان پہلی شان فرمایا نصر تو بالروب مسیرت شہرن
میرا دشمن میرے تو 1 مہینے دی مسافت تے دور ہوئے اللہ میرا روب میرے دشمن دے دل وچ پا دیندا ہے میری روب نال مدد کی گئی ہے تجھی شان فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ فرمایا اللہ نے ساری زمین میرے واسطے مسجد بھی بنا دیتی ہے تے پاک بھی فرما دیتی ہے جتھے بھی میرا امتی ہوئے نماز دا ٹائم ہوئے نماز ادا کر لے ہو جائے گی ساری روئے زمین مسجد ہے تے پاک ہے زمین کی نے پاک کی تھی اللہ تعالیٰ یہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے جنہیں وسیلے سے منکر کمپنیاں آئے نے انہوں نے چاہیے زمین کے نماز نہ پڑھنا کیا بات بہت خوب کیونکہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے نال پاک ہوئی ماشاءاللہ رضوی صاحب وسیلے نماز میں پڑھیے میں کہا کالی کا اپنا کرایہ تے لے لو اتنے ہی رہا کرو اتنے ہی پڑھیا کرو گھر دے بھی لبن شگیر بھی لبن آنڈی جوانی لبن مولوی صاحب 50 سال ہو گئے گواچے نہیں سب کے لبے ہی نہیں تے جے وسیلہ مننا ہے تے پھر مننا پینا ہے اللہ نے زمین پاک کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واسطے سمجھا جے وَجُعِلَتْ لی میرے لیے کی گئی بنائی گئی الارض زمین مسجد وطہورا اور پاک لی میرے لیے پاک کی نے کی تھی اللہ تعالیٰ نے کدے واسطے نبی واسطے پاک کیتی کرو پاک کیتی کس نے کیتی اللہ نے کیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل جا رہے تھے سے نکاتے تم نا سنانا نا سنو تیسرا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہلت لیا لنائم ولن تو ہلا لیا حدن قبلی میرے واسطے اللہ نے مالے قدیمت حلال کیتا ہے میرے تو پہلا کسی نبی رسول واسطے مالے قدیمت حلال نہیں تھی وسلم نے اپنی آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے سنائی ہے چوتھی شان فرمایا اللہ نے منو دیتی ہے میرے علاوہ کسی کو اللہ نے فرمائی وہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ اللہ تعالیٰ نے شفاعت دا منصب میں نو عطا کیا قیامت والے سب تو پہلا شفاعت کنے کرنی میرے تواڈے میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیاں شفاعتاں کرنیاں بعد میں فرمایا شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا اور کھولا بھی میرے لیے جائے گا ایک بار سکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ذرا سجدے سے سر اٹھا گا کل تسمع بولیے آپ کی ہر بات سنی جائے گی سر توتا مانگیے جو مانگو گے ملے گا وَشْفَا تو شفا محبوب تسی شفاعت کری آؤ اسی شفاعت قبول کری ہم نے تسی آپ نے ان کی چھڑوائی آؤ اسی چھڑی ہم نے بات سمجھ آگئی قیامت میں ایڈا سوکھا نہ سمجھا جنہ خطیبہ نے دس دیتا نا بھی بڑے سوکھا جا کام نہ قیامت آنے قبر بھی بڑی سوکھی ہوگی جانے موجہ لگ گیا میں کھول پہ ہوگی قبر تو بیچے جانے جناب کیا بات لیٹیں ہوگی قبر موجہ کرم ہوئے تو ساری موجہ لیکن الایمان بین الخوف والرجاء ایمان خوف تے امید کے درمیان ہے خوف رکھو کہ مالک یوم الدین دی بارگاہ حساب کے میں دینا یہ خوف رکھو تے یقین تے امید رکھو کہ وہ بھی رحمت ہے محبوب بھی رحمت ہے وہ بھی کریم ہے محبوب بھی کریم ہے تے کرم ہو جائے گا خوف بھی رکھو اور امید بھی رکھو پنجویں شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔ باقی جتنے نبی رسول آئے خاص قوموں کی طرف آئے، جب میری باری آئی اللہ نے مجھے سب کی طرف اپنا رسول بنا کے بھیجا۔ قرآنی نعت بھی سنا دیتی، مسلم شریف والی بھی سنا دیتی، بخاری شریف والی بھی سنا دیتی۔ ماشاءاللہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ملاشی ساڑھے سادے بندے پتہ کی کر دیں